ویلکم ویورز، میں ہوں انیس فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم آن ٹیک ٹی وی۔ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے اور پچھلے پروگرام کے بعد جو آپ نے فیڈ بیک دی اس کے بعد ہم مختلف اپنے پروگرامز کو ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کرتے رہیے۔ یوٹیوب کا چینل آپ لوگ بڑی تعداد میں سبسکرائب کر رہے ہیں، ایک ریکارڈ بنتا چلا جا رہا ہے روزانہ، اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن ہے اس کو بھی رکھیں تاکہ جب پروگرام آن ایئر ہو، آن لائن ہو، لائیو جب ہم جائیں تو آپ کو اطلاع مل جائے۔ بہت بہت شکریہ اس سب محبتوں کا اور آپ کی توجہ کا، اور پروگرام کو دیکھنے کا، پروگرام کا انتظار کرنے کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا اسی طرح سے انفوٹینمنٹ کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ اور جرنلسٹک نالج اور انویسٹیگیٹو تجزیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں۔ طاہر اسلم گورا کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارا اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں خطے میں، انڈیا پاکستان دونوں میں۔ جو اس گزشتہ 2 دنوں میں طاہر بھائی جو خبر بڑی امپورٹنٹ رہی وہ ایک نیشنل لیول کے جرنلسٹ کا لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمروں کے موجودگی میں ان کو اٹھا کے لے کے چلے جانا نامعلوم افراد کا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ افراد تو اب نامعلوم نہیں رہے، معلوم ہو گئے کس طرح وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آتے ہیں، وردی پہنی ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ آخر میں 2 سرکاری یا نیم سرکاری گاڑیاں بھی آتی ہیں، ایک ایمبولنس بھی آتی ہے، ایک ویگو بھی آتی ہے۔ تو پھر کس طرح وہ ٹیلی فون جب اندر پھینکتے ہیں مطیع اللہ جان، اور کس طرح وہ واپس لیتے ہیں، چوکیدار اور ایک اسکول ٹیچر آ کے واپس کرتی ہے۔ تو یہ جو معلوم والے نامعلوم افراد ہیں، یوں کہہ لیجیے، یہ اپنی حرکتیں دیدہ دلیری کے ساتھ یوں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ کوئی ریاست کر سکتی ہے؟ لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں۔ وہ تو خوش قسمتی ہے کہ ان یہ جو معلوم افراد کو شاید ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی کہ یہ یہاں پر سی سی ٹی وی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے طور پر انہوں نے ایک جیسے جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے، تو وہ تو خوش قسمتی ہے مطیع اللہ جان بیچارے کی۔ لیکن جس طرح سے سارے اشارے، خیر اب ہم دبے لفظوں میں بات کرتے ہیں، نامعلوم، معلوم ایجنسیز نے اٹھایا، ظاہر ہے وہاں پہ جو ادارے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ اٹھاتی ہیں، ذہنی ٹارچر کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں کلمہ پڑھ لو، مار دیں گے، پٹی باندھ دیں گے، کہیں نامعلوم جگہ پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا رہا سوشل میڈیا پہ کہ اتنے کیمروں کی موجودگی میں ایجنسیز نے یہ کام کیا، تو اب سوال ان کی کارکردگی پہ اٹھتا ہے کہ وہ اتنے باخبر یا اتنے بے خبر ہیں جن کے حوالے یہ ملک ہے۔ نہیں، وہ ہیں تو بالکل بے خبر ہیں، مگر چونکہ وہ اپنے طور پر مطلق العنان سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ جس کو جس وقت چاہے اٹھا لیں، اور اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو ہو کیئرس والی بات ہے۔ ایک اہم بات یہ ہوئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ عام ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ پوری دنیا میں ایک جو ہوتا ہے نا سوئفٹ ریاکشن، بالکل، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے پوری دنیا میں، جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اس طرح کا واقعہ تو شاید کسی افریقہ کے بہت ہی زیادہ ڈکٹیٹوریل کنٹری میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ خود کو ایک ڈیموکریٹک ریاست جو کہتی ہے، اس میں نارتھ کوریا کے جو کم انگ ہیں، سنگ ہیں، وہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، وہاں پہ یہ باقاعدہ پریکٹس ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تو نہیں بنتی نا، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے فوری نوٹس لیا اس بات کا، اور کہ یہ جو ہے یہ آپ نے جب اٹھایا تو کس طرح سے اٹھایا کہ جب سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چل رہی تھی، تو کوشش کریں اگلی دفعہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ چل رہی ہو۔ دیکھیے نا، وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت عمران خان ہیں، وہ تو پرسنل گرجز رکھنے کی انتہاؤں کو چھوڑیں، جی ذاتی انتقام ہر چیز کا، جس طرح امیر شفیع الرحمان کو اس جیل میں رکھا ہوا ہے۔ بھائی پرچہ کس بنیاد پر کاٹے؟ چلیے ان کے خلاف تو کوئی جھوٹے سچے پرچے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ مطیع اللہ جان کے خلاف اگر کوئی بھی معاملہ تھا، جیسا کہ ان کے چل رہے تھے مسئلے، ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی ظاہر ہے اختلاف ہے، تو بھائی وہ ایک پرچہ درج کرائیں۔ وہ کوئی مفرور قیدی تھے؟ وہ کوئی ٹیررسٹ تھے کہ جو بھاگے ہوئے تھے؟ زیادہ زیادہ وہ اس طرح کے کالم لکھتے تھے نا کہ بھئی آکسفورڈ کا انگوٹھا چھاپ اور پاکستانی نظام کا بیڑا غرق کرنے والا، اس طرح کے کالم وہ لکھا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ سخت کالم ہے، لیکن آپ کس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان سخت باتیں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو حق ہے، ماضی میں بھی اور ایز پرائم منسٹر بھی۔
ٹھیک وہ تو مطلب اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سخت باتیں کر جاتے ہیں. وہ تو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں بچکانہ اور احمقانہ اور ان ڈپلومیٹک. جی لیکن فرام یہ بھی ان اسٹیٹ کا ہیڈ حق ٹو تو ہے اسٹیٹ نا, ہیڈ. برے لگیں گھٹیا لگیں اس طرح کی باتیں کر کے, بچگانہ رویہ ان کا سامنے آئے, لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ یہ باتیں کر سکتے ہیں. اگر جو وہ باتیں کر سکنے کے بعد وہ اپنی ویلیو اور اپنے ملک کا امیج خراب کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اچھا امیج جو خراب ہوئی ہے دنیا میں یہ تو ہو گئی, لیکن جو اس سے بڑی امیج میرے نزدیک خراب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو 12 گھنٹے کے اندر ان کو رہا کرنا پڑا, اور وہ آپ کی شکست ہے, ایک اور سرنڈر ہے, ایک اور فال ہے ریاست کے ان اداروں کا جن کو مجبوراً پھر ان کو رہا کرنا پڑا. تو یہ ایک بہت بڑی شکست میں اس کو سمجھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ شاید ان کی مجبوری بن گئی تھی. اب چونکہ اتنا واویلا مچا تھا سر, مجبوری اتنی طاقتور نمبر 1 ایجنسی کو اگر مجبوری بن گئی اس طرح کا واقعہ تو ایسے کام نہ کیا کریں. اس طرح کا واقعہ تو نارتھ کوریا میں بھی ممکن ہے. ایگزیکٹلی جس طرح سے یہ کام, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ سب شودھ ہے. اور جیسے ہوتے ہیں نا وہ جسے ہمارے ہاں پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ یعنی چھوکروں والی شوخے بن رہے تھے بہت. ہاں تو لیکن اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے, اور میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستان کی ریاست سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی جیسے کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, جی بریگیڈیئر لیول سے نیچے ہی کام ہوتے ہیں سارے, میجر لیول پہ بریگیڈیئر چکلو انو, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کسی نے یہ کارکردگی کر دی ہو, اوپر والوں کو پتہ نہ ہو, وزیر اعظم نے نوٹس لیا, اوپر سے فون آئے, انہوں نے کہا چھوڑو, پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. تو یہ جو چھوٹے لیول پہ اسٹیٹ ود این اسٹیٹ ایک ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے, میرے خیال میں یہاں پہ فال ہے. نہیں, یہ جو اس وقت کی ریاست کی جو مشینری ہے نا, یہ خود ہی چھوٹی مینٹیلٹی کی ہے پوری ریاست ہائی لیول سے. دیکھیے نا, جب پاکستان کے منسٹر کیبنٹ یعنی فیڈرل کیبنٹ کے ممبر فواد حسین آپ دوسرے روز اس طرح کی ٹویٹ دیتے ہوں کہ اینڈ انڈیا, ٹھیک ہے, ای اینڈ, مطلب یہ ایک جو ہائیلی ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے وہ اس پہ کووڈ-19 پہ ٹویٹ پرائم منسٹر دیتا ہے عمران خان کہ انڈیا ایک بدقسمت ملک ہے جہاں پر کووڈ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, آپ ہمارا دیکھیے کتنا عمدہ ہم نے مینج کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمدہ مینج کیا ہوا ہے, تو 22 کروڑ کو مینج کرنا اور 1.5 ارب کو مینج کرنے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی, کوئی ان کی بات وہاں بھی گنتی میں فیل ہو گئے. وہ گنتی تو خیر ان کو آتی نہیں. لیکن چلیے جی, یہ کووڈ کا معاملہ ایک ایسا گمبھیر ہے کہ میں اس میں گنتی بھی نہیں کرتا, اس میں اسکورنگ کا بھی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ جس کی آبادی پاکستان سے صرف 1.5 گنا زیادہ ہے, 330 ملین ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اس وقت 4 ملین کے قریب کیسز ہیں جو ابھی تک سامنے آئے ہیں, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاید 40 ملین ہوں. جی ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 40 ملین ہو سکتے ہیں, 4 ملین تو کنفرم کیسز ہیں جو ٹیسٹ کے بعد سامنے آئے ہیں. تو پاکستان میں تو ابھی ایسی صورتحال نہیں, ابھی تو لاکھ سے زیادہ نہیں, ابھی تو کوئی 2.25 لاکھ کے قریب ہیں. جی ٹھیک ہے, جو کہ رپورٹڈ نمبرز ہیں, جو کہ رپورٹڈ. چلیے اگر رپورٹڈ جیسے امریکہ میں وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ کنٹری ہے, اس میں یہ عالم ہے یہ کہنے کا کہ بھئی 4 ملین تو رپورٹڈ ہیں, ہو سکتا ہے 40 ملین ہوں. جی, تو پاکستان اگر اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے یہ کہے جی کہ ہم بڑے بہتر ہو گئے, ہم نے کرکٹ میچ جیت لیا. جی, لیکن وہ پھر یہ کرکٹ میچ تھوڑی ہے. لیکن پھر وہ یہ کرتے ہیں نا, عمران خان پھر یہ کہتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا بدنصیب آدمی ہے کہ اس کے ملک میں اتنے کووڈ کے, اس میں ضرورت تھی, تو پھر یہ کہتے ہیں آپ کو ہندوستان سے ہی اگر ہر چیز میں جوڑنا ہے, انہیں کو لان تان کرنا ہے, تو ایک اسٹیٹ ہیڈ آپ کو اگر یہ ٹویٹ کر رہا ہے, اور فواد حسین یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان کی ایک ذہنی پستی کا عالم بتا رہے ہیں کہ گراوٹ کس حد تک آ گئی ہے کہ وہ پھر جرنلسٹ پہ بھی نکل سکتی ہے, وہ سیاستدانوں پہ بھی نکل سکتی ہے, مریضوں پہ بھی نکل سکتی ہے, کسی مرتے ہوئے انسان کو بھی نہیں بخشتے یہ لوگ, اڑوسی پڑوسی کو نہیں بخشتے یہ لوگ. تو یہ پستی کا عالم, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم ہے, یہ نہیں کہ صرف نیچے سے کسی میجر نے ایکشن لے لیا, ISI کے اور بریگیڈیئر نے کہا چکلے ہوئے اس کو ابھی ہم سبق سکھاتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, کیا آپ کے خیال میں ہائی لیولز کے لوگوں کو معلوم تھی بات؟ اب ہائی لیول کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگی یہ بات, اس لیے کہ مطیع اللہ جان کا جو معاملہ ہے وہ ہائی لیول پہ ڈیل ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ میں ان کی سنوائی ہونی تھی. ٹھیک ہے, اور دوسرا ان کا جو معاملہ تھا کہ وہ چونکہ تنقید فوجی اداروں پہ عمران خان کی حکومت پہ کیا کرتے تھے, تو ان کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیے ہوئے تھے کہ بھئی یہ توہین عدالت کے سلسلے میں پیش ہوں. یہ بھی ساتھ بات چل رہی تھی, وہ الگ کیس چل رہا تھا نا, وہ ایک الگ چل رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے حامد بن نے جو بات کہی ہے, اگر آپ اس کو غور کریں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے اٹھا کے نہیں لے کر گئے,
آف کورس اس لیے کہ جب میں یہ شو کر رہا تھا، یعنی کہ حامد میر صاحب جب یہ شو کر رہے تھے جیو ٹی وی پہ، ان کے شو کا وہ حصہ سینسر کر دیا گیا جہاں پہ انہوں نے متی اللہ کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے کسی پولیس والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جیو ٹی وی کے ٹاک شو کو سینسر کرا سکے. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، ملک میں پرائم منسٹر کو انسٹال کرتے ہیں، ان انسٹال کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ میڈیا کو لفافے دیتے ہیں، میڈیا کو چلاتے ہیں، میڈیا کو لائسنس دیتے ہیں، ان لائسنس کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹیٹ کا انہوں نے بالکل کھلم کھلا اشارہ دے دیا حامد میر نے، اور اس ملک کے اندر بیٹھ کے دیا. بالکل دیکھیے جی، سب کو پتہ ہے، اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیفرنٹ سیکورٹی ادارے بھی ہیں ان سب کو کنٹرول آئی ایس آئی کرتی ہے. جو دوبارہ بتائیں کہ جو پاکستان کے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان سب کو کنٹرول ٹھیک ہے آئی ایس آئی کرتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک، اور آئی ایس آئی سے زیادہ طاقتور ادارہ کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ فوج کا ہی حصہ ہے. فوج کے جرنیل بھی احتیاط ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایس آئی کو ہینڈل کرنے میں. ٹھیک. تو آئی ایس آئی میں خود سر ایلیمنٹس کافی ہیں. جی. وہ خود سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو چلا رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری ان کندھوں پہ آتی ہے، ان کے کندھوں پہ آتی ہے. اور جب اس طرح کا واقعہ جیسے مطیع اللہ جان کا واقعہ ہوا، یہ چونکہ ہائی پروفائل ایشو تھا ان کے لیے، اور چونکہ یہ ویسے بھی ایسا پرائم منسٹر ہے جو آئی ایس آئی کے ساتھ 24/7 آن بورڈ ہے، اور 100% تو چھوٹا ہوتا ہے لفظ، 1000% آپ کہہ لیجیے زیادہ ہے ان کے ساتھ. جی ان کے ساتھ ہے آن بورڈ. مطلب اس طرح کا پرائم منسٹر کبھی پاکستان میں نہیں آیا کہ جو ہاں میں ہاں. چونکہ بیسیکلی یہ آئی ایس آئی کا پرائم منسٹر ہے، ہاں یہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہے. جی نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مینٹیلٹی ایگزیکٹلی وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے چاہنے والے جو جن کے لیے لفظ وائی سے شروع ہوتا ہے، ان سب کی مینٹیلٹی وہی ہے جو آئی ایس آئی کا ایک نیریٹو بنا. تو عمران آئی خان، ایس آئی میں ہو سکتا ہے کچھ سینسیبل لوگ ہوں. سر عمران خان نیازی جی کی مینٹیلٹی وہی ہے جو نیازی مینٹیلٹی ہے، یعنی کہ آئی ایس آئی کے لیے اسی نیازی نے جس نے کہ ملک کو توڑا، اور انہی ایجنسیوں نے توڑا ملک. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدقسمتی پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. ایک ٹویٹ ایسی آنی چاہیے کہیں سے. دیکھیے عمران خان ڈیلی ٹویٹ دیتے ہیں نا، جی آلموسٹ ڈیلی کے انڈیا کے کشمیر کے ایشو پہ. جی. تو انڈیا کے کشمیر کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا وہ ان کی رجیم میں ہی ہوا ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجیے کہ سب سے زیادہ یہ کشمیر کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، مامے بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ کشمیر اب ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تو عمران خان کی گورنمنٹ کے زمانے میں نکلا ہے. پہلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں کو تو ایک امیدیں تھی نا، ایک خواب تھا ایک کہ اب عمران آیا ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان، تو وہ تو کشمیر بن گیا ہندوستان. وہ تو مکمل طور پر پہلے بھی ہندوستان ہی تھا، اب وہ مکمل طور پر بن گیا. اب اس سے آگے بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ کیا ہوں گے، لیکن ہمیں خدشات ہیں. جی. جو نظر آتا ہے اسٹریٹجیکلی جو خطے میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو اتنی ٹوٹلائٹیرین گورنمنٹ پاکستان میں جو آئی ہے، جو مبصرین کہتے ہیں، اور ہم بھی ان سے ایگری کرتے ہیں، میں تو ایگری کرتا ہوں، ایسی ٹوٹلائٹیرین گورنمنٹ تو کسی مارشل لا کے زمانے میں بھی نہیں آئی. ٹھیک ٹھیک. چونکہ یہ اصل میں مارشل لا ہی ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے. لیکن ان کے ساتھ چیلنجز بہت سارے ہیں نا. جیسے آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کا جب مارشل لا آیا تھا تو ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن. اس پاکستان ٹیلی ویژن کو ضیاء الحق نے مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. بالکل. اور اس ڈبے کے اندر ضیاء الحق گھس گئے تھے. تو جب بھی آپ آن کرو ٹک تو ضیاء الحق صاحب تمغوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. سینے پہ جو تمغے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی تمغے نہیں ہیں، وہ رقبے ہیں جو انہوں نے جو ہے نا پلاٹ قبضے میں کیے نا. تو وہ جتنے پلاٹ لیتے جا رہے ہیں نا اتنے. تو بہرحال اس زمانے میں ایک پی ٹی وی تھا. اب ہے بہت سارے پرائیویٹ ٹیلی ویژن. تو انہوں نے اس کو تو کنٹرول کر لیا، ان کو بھی لفافے دے دیے، مالکان کو خرید لیا، جبرن کر لیا، گردن پہ پاؤں رکھ دیا، پستول رکھ دی، شکیل الرحمان کو اندر کر دیا. اور مجھے یاد آ رہا ہے جب بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں یہ میڈیا پہ پابندی لگائی تھی، تو ایک بڑے ضعیف سے صحافی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بی بی سی کا کیا کرو گے. اچھا تو انہوں نے کہا کہ بی بی سی کو بھی دیکھ لیں گے. وہ دیکھ لیا انہوں نے. جیسے آج کل اردو والے ان کے قابو میں ہیں. اب وہ دیکھیں وہ بھی ان کے لیکن آج کے دور اردو والے بہت سارے قابو میں. آج کے دور میں انہوں نے سارے نجی ٹیلی ویژن کو تو قابو کر لیا. یوٹیوب کا کیا کرو گے؟ تو یوٹیوب کا بھی انہوں نے کنٹرول نکال لیا. یوٹیوب پہ کچھ سال پہلے بین لگایا تھا، شاید مشرف کے زمانے میں. جی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے.
وہ لوگ پراکسی کوئی ویب سائٹ سے جا کے کچھ دیکھ لیتے تھے لیکن عام جنتا نہیں دیکھ پاتی تھی، تو آف کورس وہ ایکسیس نہیں رہی. تو میں تو یہ ان سے کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ دوبارہ بین لگانے کی بات کر رہے ہیں، بڑی گھٹیا لینگویج سپریم کورٹ کے ججوں نے استعمال کی. ہم اس لیے بین کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کو کہ چونکہ اس میں فوج کے خلاف، سپریم کورٹس کے خلاف، ججوں کے خلاف اور سرکاری افسران اور ہماری حکومت کے خلاف غلط باتیں ہوتی ہیں. ساتھ جج نے یہ کہا کہ امریکہ میں کوئی کسی کے خلاف بات کر کے ذرا دکھائے. آپ اور میں یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ ہم سے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، اور کووڈ سے پہلے تو ہم مطلب ہر ہفتے جایا لگا رہتا تھا. تو وہاں امریکہ میں ابھی بھی چلیے کووڈ کی وجہ سے پابندیاں آنے جانے میں، لیکن ٹیلی ویژن تو کھلے ہوئے ہیں نا. صدر ٹرمپ کے ساتھ، صدر ٹرمپ جو دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، وہ بیٹھا ہوا پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ کوئی بھی جرنلسٹ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وائی آر یو ریسسٹ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ دس از irrelevant question. کبھی کسی نے دیکھا آ کے کہ شکروں کی طرح کوئی 4 سیکیورٹی گارڈ اس جرنلسٹ پہ آگے جپتے، یا وہ لاپتہ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ لاپتہ ہو گئی ہو، یا وہ چینل بند ہو گیا ہو. امریکہ میں وہ امریکی جھنڈے جلا جا رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پر جارج فلائیڈ کے. دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر شکایت کرتا ہے کہ چینل میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. ہاں وہ کر، اچھا وہ اس کے پاس یہ حق ہے یہ بات کہنے کا کہ آپ فیک میڈیا، وہ یہ کہہ سکتے. ہاں فیک میڈیا والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، یا جو چینلز ان سے خوش نہیں ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ سب فری ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، یا پاکستان کے جو جرنیل ہیں، یا یہ جو ان کے پپٹ پولیٹیشین ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا. تو یوٹیوب پہ پابندی لگا دیں گے. چلے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ اگر ہم یوٹیوب پہ پابندی لگا دیتے ہیں اور وی پی این کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے کہ سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں، ٹویٹر، فیس بک یا اور دیگر اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں، ان پہ پھر ہم ویڈیو، اب ٹیک ٹی وی کی ویڈیو ہے، میرے آپ کا شو لوگ دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھ پائیں گے یوٹیوب پہ، ہم فیس بک پہ لگا دیں گے. اب آپ فیس بک کو پابندی کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے دھیرے دھیرے اس سوشل میڈیا سے جو کلاؤڈ ہے، اس سے آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا ملک. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتا ہے فیس بک پاکستان میں، یوٹیوب پاکستان میں بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے پاکستان میں ہی کام ہو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک. اگر وہاں پہ ایک فورن کمپنیز کام کر رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ پاکستان میں ریزرو آ رہے ہیں نا. آپ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں جسٹ ٹو شٹ ڈاؤن بیکاز آف دی اینٹائی پاکستان، اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، اینٹائی آرمی. کرٹیسزم آپ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک جمہوری ملک کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ڈیموکریٹک کنٹری کہلاتے ہوئے یو آر ڈوئنگ نان ڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز. تو یہ پھر دنیا میں دیگر آئسولیشن کے شکار ہوں گے نا آپ. دیکھیے میں تو اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے یوٹیوب کو بین کرنے کو کر دیں، پہلے بھی کیا تھا نا، دنیا کو کیا فرق پڑا. باقی یہ فیس بک کو بھی پھر بین کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ٹویٹر جس پہ روز آ کے عمران خان اپنا بھاشن جھاڑتے ہیں، اپنی نفرتیں اور اپنی یہ ہذیان گوئی کرتے ہیں، اس کو بھی کر دیں، بند کر دیں. تو پھر آپ اپنی ڈگڈگی کہاں بجائیں گے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے بجائیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ انسٹاگرام بھی بین کریں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ دیکھنے والے دیکھیں گے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے. آپ نے جو بات کی نا بدقسمتی والی ٹویٹ کی، میں اس پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. وہ ٹویٹ کیا تھی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہندوستان بدقسمت ملک ہے. تو کس لحاظ سے بدقسمت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا اس کو دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہے؟ کیا امریکہ اس سے دوستی نہیں کر رہا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ناراض ہیں؟ مائک پومپیو ان سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت کووڈ کی سچویشن ہے پاکستان میں تو بہت انڈر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو نمبر ہیں وہ بھی کوئی 2,70,000 کے آس پاس ہیں اس وقت ایز آف ناؤ جب آپ میں بات کر رہے ہیں. کنفرم کیسز کے جو کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، جو اموات ہیں وہ لیس دین 6,000 ہیں. بھارت میں اوور 28,000 اموات ہیں اور 1.1 ملین سے زیادہ کیسز ہیں. ٹھیک. اب میتھمیٹکس کی پھر بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میتھمیٹکس ہے کہ ہم بڑا اچھا ہمارا میڈیکل کا انتظام ہے. اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے اسی ٹویٹ میں کی. انہوں نے کہا چونکہ یہ اتنے اچھے رزلٹ اس لیے بھی آئے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا تھا. آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کے سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ کتنے مخالف تھے. ٹھیک ہے. اچھا، بھارت میں بڑا خطرناک لاک ڈاؤن رہا، ابھی بھی بہت ساری ریاستوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اس سارے معاملے میں اب وہ بھارت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟
بدقسمتی والی بات بتائیں نا. بدقسمتی وہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں ہم نے کنٹرول کر لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان دیز ورڈز بدقسمتی بھارت کی ہے, ہم ہمارے نیبرنگ کنٹری وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا. اوکے, سو ان ادر ایریاز who is fortunate and who is less fortunate؟ ایون اس معاملے میں بھی بھارت میں جو صحت کے انتظامات ہیں وہ ریلیٹیولی پاکستان کے انتظامات سے بہتر. ٹھیک ہے. بھارت میں ویکسین بنانے کی بات ہو رہی ہے. جی. بھارت میں جو نہیں, ویکسین تو ٹرائل میں چلی گئی. ہاں, جو اعداد و شمار ہوتے ہیں اس سارے وہ بھی کافی کریکٹ ہوتی ہیں. ان کے پاس نہ کریکٹ اعداد و شمار ہیں, نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ اپنی ٹویٹس دے رہے ہیں, بدقسمت دے رہے ہیں. بھارت مسلسل بھارت نے چین کو اتنے ٹف زمانے میں کس طرح ڈیل کیا. چین ایک بڑی پاور ہے. چین کے اگریشن کو بھارت نے کس طرح بلف کال دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی کامیابی. اسی کے ساتھ ساتھ ساؤتھ چائنا کے آس پاس انڈو پیسفک میں بھارت, آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ مل کے جنگی مشقیں کر. یورپین یونین کے ساتھ ابھی 3-4 روز پہلے بھارت کا جو پرائم منسٹر نریندر مودی کے جو بات چیت ہوئی, جو مذاکرات ہوئے وہ کیسے رہے. یو ایس کے ساتھ آج ہی کی بات ہے, مائک پومپیو نے جو بیان دیا, اور مطلب صدر ٹرمپ جو بات کرتے رہتے ہیں, یا امریکن اسٹیبلشمنٹ, اس سب میں کہیں پاکستان کا ذکر آیا تھا؟ نہیں, پاکستان کا تو ذکر اب چین اور ایران کے ساتھ ہے. پاکستان, چین, ایران. لیکن چین اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان اپنے آپ کو نتھی زیادہ نہیں کر پاتا. اگر چین کے ساتھ زیادہ کرے گا تو امریکہ کی ناراضگی فوڈ ابھی بھی پاکستان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ زیادہ کرے گا تو عربوں کی ناراضگی نہیں فوڈ کر سکتا. ابھی دیکھیے نا عمران خان صاحب نے کیسا ایک ٹویٹ ایک اور دیا ہے. وہ شیخ جو سعودی عرب کے جی وہ ہاسپٹلائز ہوئے, جی, تو اس پر انہوں نے یوں کہ جیسے کوئی بہت ہی زیادہ ان کے چیلے جی اور مرید کہتے ہیں کہ چمچہ بولے جناب, سیدھے چمچہ کیا اگر وہ اس حد تک چمچہ گیری سعودیوں کی ابھی بھی کر رہے ہیں تو کس حوالے سے وہ ایران کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو میں ٹیلی ویژن پہ وہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے گریز کرتا ہوں ہمیشہ, لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کی جائے. جیسے چمچہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے, چمچہ گیری بھی اچھا لفظ نہیں ہے. اسی طرح متی اللہ کے حوالے سے بھی اٹھائی گیرا, یہ سب جو ریاست کر رہی ہے باقاعدہ, تو یہ اٹھائی گیری جو ہو رہی ہے, یہ اٹھائی گیرے ہیں. آپ ان کی موومنٹ دیکھیے, وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, جس طرح کی شکروں کی طرح یہ اٹھائی گیرے جو جی 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 ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, انبلیویبل. اسکول کے باہر, اور اسکول کے باہر کیا یہ کسی ریاست کے سرکاری ملازم ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تو شکر ہے کہ نظر آ گئی سی سی ٹی وی میں, جن بیچارے ابھی تک ہزاروں لوگوں کو انہوں نے, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, بلوچ اور مہاجر ہیں, سندھی ہیں, پشتون ہیں, اسی طرح اٹھاتے ہیں. وہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے, بس وہ ڈالا آتا ہے اس میں ڈال کے لے جاتے ہیں, ویگو ڈالا, اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں, وہ کوئی انسانی وہ نہیں, خیال نہیں, کچھ نہیں. اور اس کے بعد بولتے کلمہ پڑھ لو, ان کو مارتے ہیں. ایون یہ کہ وہ ایکسٹارشن منی بھی مانگتے ہیں فیملی سے. یہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں. ہاں کہ ہم ٹارچر کم کریں گے, ذرا پیسے دو, ہاں, یا آج کھانا دے دیں گے. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہوگی کہ اس کا آپ کی ساری گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یورپین یونین, یونائٹڈ اسٹیٹس, مائک پومپیو, انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ فارچونیٹ ہو گیا, اور جو آپ آئسولیشن میں کھڑے ہیں وہ بد نصیب ہو گیا. تو اس کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ کے اپنے منہ پر ہی آ کر پڑی, اس کا مطلب ہے عمران صاحب کی تانے جو تشنے دیتے رہتے ہیں. اس میں مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ آپ نے بار بار ذکر کیا عمران کی ٹویٹ کا اور عمران کے میسیجز کا, کبھی مودی صاحب نے ذکر کیا عمران کا؟ مجھے کم از کم الیکشن کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہی. وہ کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن کے دنوں میں 1-2 بار انہوں نے ذکر کیا تھا, ایک تو بالاکوٹ کے واقعہ پر, ہاں انڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا وہ ہنستے ہی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تک نہیں پتا کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عمران خان ہے شاید, کیونکہ وہ نام بھی نہیں لیتے. ہاں, میٹر نہیں کرتا ان کے لیے, فرینکلی میٹر نہیں کرتا. ان کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کسی قسم کی پراکسی ٹیررزم آئے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. دیٹس آل. اس سے زیادہ میٹر نہیں. وہ مائنڈ اوور میٹر والی بات یاد آ گئی کہ وہ عمران کی بات کا مائنڈ نہیں کرتے اور عمران میٹر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مائنڈ ہوگا تو اس شخص میں تو مائنڈ کریں گے, اس کی بات کا. اس شخص میں مائنڈ ہی نہیں ہے تو مائنڈ کیا کریں.
تو جس لیول کا ہمیں پرائم منسٹر ملا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اندر کھچڑی پک رہی ہے اس کو مزید انجیکشن لگا کے مضبوط کریں گے، یا یہ خود ہی اپنے دھڑن تختہ ہو جائے گا؟ دیکھیے انیس بھائی، وہ تو ہم ابھی بھی بیک ہوم سے تعلق رکھنے کے ناطے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر، ادروائز تو ہمارا پرائم منسٹر تو جسٹن ٹروڈو ہے. جی بدقسمتی سے ہمارے بیک ہوم کے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، جی ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس وقت، جی عمران خان، وہ تو ان پہ ترس آتا ہے، ٹھیک، اور پاکستان پہ بھی ترس آتا ہے، اس ریجن پہ بھی ترس آتا ہے کہ چونکہ غریب لوگ بیچارے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان غریبوں کا یہ خیال آتا ہے کہ یار ان بیچاروں کے ساتھ پہلے بھی کبھی اچھی نہیں ہوئی، یہ تو بالکل ہی جیسے تابوت میں آخری کیل والی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ہوپ بھی ہوا کرتا تھا نا کبھی. اب یہ جن کے لیے ہوپ بھی ہوا کرتا تھا، اصل میں اب یہ ان کی بھی ہوپ نہیں رہا. بالکل بالکل. اب تو یہ معاملہ ہے، تو یہ میں تو ان کے بارے میں سوچ کے دکھی ہوتا ہوں کہ یار یہ ہیں تو بیچارے لوگ انسان ہیں. میں تو اکثر یہ لوگوں کے میسیج دیکھتا ہوں کہ میں عوام سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، یا مجھ پہ لعنت ہو، میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. اور یہ اس میں بڑے بڑے جرنلسٹ شامل ہیں، بڑے بڑے لیڈر شامل ہیں. تبدیلی کا خواب تبدیلی لے آئے گا. ایک آدمی جو سلیکشن بورڈ نہیں چلا سکتا تھا کرکٹ بورڈ کا، اس کو آپ نے پاکستان کا انتظام دے دیا، تو اس نے تو فیل کرنا تھا ریاست میں. بڑا اچھا ہوا ایک حساب سے کہ یہ ایک امید تھی کہ بھئی اس سے کم از کم جن لوگوں کی امید تھی ان کی تو امید تھی نا کہ بھئی یہ نہیں، امید تو سب کی تھی سر. لیکن ایک لمحے کو تو مجھے بھی امید ہو گئی تھی، ایک لمحے کو تو آپ کو بھی شاید ہو گئی ہو. نہیں مجھے نہیں ہوئی. مجھے کبھی نہیں ان سے امید ہوئی. مجھے یہ خوشی تھی کہ یار یہ ختم ہوا معاملہ، اس کی امید، یہ شوق بھی پورا کر لیا. اور یہ آن ریکارڈ ہیں شوز ٹیگ ٹی وی کے پہلے دن سے، جب سے یہ پرائم منسٹر بنا، ایون پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے شوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، جس میں کہا کرتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ یہ بن جائے پرائم منسٹر، تاکہ لوگوں کا شوق پورا ہو، تاکہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لوگوں کا چاہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، چاہ لے جائے نا، وہ چاہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہو گیا. میں تو اس سے پہلے بھی کہتا تھا، اور اس کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی کہتا تھا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ لوگوں کا چاہ لے گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص کتنا کا اہل ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کے ارد گرد کے جو منسٹرز ہیں، جب یہ کبھی اس کی حکومت جائے گی، وہ بھی پھر اس کے خلاف جس طرح کا بینڈ بجائیں گے. سوائے کو دو ایک فواد حسین کی طرح کے لوگ رہ جائیں گے. لیکن میں ویسے وہ بھی بتاؤں کہ فواد حسین بھی اس طرح کے عالی شان قسم کے لوٹا ہیں. بہت جی، ہسٹوریکلی ثابت ہے. ان کے جو والد محترم تھے، ان سے اسلام دعا تھی، وہ بہت نفیس آدمی تھے. چودھری غلام حسین، وہ پنجاب کے گورنر ہوا کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انٹلیکچوئل آدمی تھے. یہ تو بالکل ہی نیلا آدمی ہے. تو لیکن ایسے نیلے اب چل رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ طاہر بھائی. کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مل نہیں، یعنی کہ چاہ پوری ہو گئی ہے اور شوق پورا ہو گیا عمران خان کا، ان کی تمام حسرتیں پوری ہو گئی ہیں. شوق دا کوئی مل نہیں ہے اب ان کا. لیکن ایک وطن کو، ایک کنٹری کو شوق کی راہ میں جھونک دینا بھی کہیں کی ذہنی سوچ کی عکاسی نہیں کرتا کہ آپ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، ایک خواب پورا کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جو اگر شاید ڈیلیور کر لیتا تو ہم کہتے کہ ہاں ایک امیدوں پہ پورا اترا. بظاہر دکھ نہیں رہا. امبیرسمنٹ کا سامنا ہر لیول پہ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے اب دعا بھی نہیں کی جا سکتی، اور دوا کا وقت بھی گزر چکا ہے. آنے والے دن میں جو بھی ہوگا بہتر ہی ہو. انیس فاروقی کو اجازت دیں. ہیو اے گڈ ایوننگ.